کہ جن لوگوں نے پیلو خان کو مارا وہ بھگت سنگھ ہے، سکھدیو ہے، چندر شیکھر آزاد۔ عجیب و غریب محترمہ ہے۔ میڈم آپ کو کیا ہو گیا؟ جو پیلو خان کو مارے وہ بھگت سنگھ، سکھدیو، وہ چندر شیکھر آزاد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نوجوانوں سے اور اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک طوفان ہے، یہ طوفان ہم کو ہمارے پیروں کو ڈگمگانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ طوفان ہم کو خوف ہمارے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نوجوانوں یاد رکھو، ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے سے بڑے بڑے طوفانوں کو دیکھا۔ نوجوانوں میں تم کو یاد دلا رہا ہوں، اگر تم کو آج پیلو خان کی وہ نظارے اس کو مار مار کر جو ٹی وی پر تم نے دیکھا یا واٹس ایپ پر جو شیئر کیا، اگر تمہارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو میں نوجوانوں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ خوف کو قریب آنے مت دو۔ نوجوانوں جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا سسٹم مجھ پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے، نہیں نوجوانوں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان سے وفاداری ہم ہمارے آبا اجداد نے کی۔ میں تم کو کہہ رہا ہوں مایوس مت ہو، بلکہ تم آگے بڑھو، سیاست میں سالو، لڑو اپنے حق کے لیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم عوامی زندگی سے دوری اختیار مت کرو۔ آج ہم کو ڈرا ڈرا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مت بولو، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ ارے ان لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے، مگر کیا بی جے پی اگر کامیاب ہوگی تو کیا میں اپنے گھر کے دروازے بند کر دوں گا؟ کیا میں اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال دوں گا؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ طوفان ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا تھا۔ ارے تم کو میں تاریخ یاد دلا رہا ہوں نوجوانوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، تو ان کے لوگ ان پر پتھر برساتے تھے اور ان پر تانے مارتے تھے، مگر اللہ نے دیکھا، دنیا نے دیکھ لیا کہ جب طوفان آیا تو سب بہ گئے سوائے حضرت نوح اور ان کے چاہنے والے۔ نوجوانوں یاد رکھو میری اس الفاظ کو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے دنیا سے ہر جگہ سے لکڑی ایندھن لایا گیا، آگ کو جلا دیا گیا جو آسمانوں کو چھو رہی تھی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے کہا نہیں آگ تو ٹھنڈا ہو جا۔ جو لوگ آج حمام کو برباد کرنے کے لیے آگ تیار کر رہے، ارے جلاؤ تم آگ، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ تمہاری آگ میرا بال باقا نہیں ہے، ہندوستانی رہوں گا۔ تم کیا کر سکتے؟ تم صرف اسد الدین اویسی کی جان لے سکتے، تو سن لو ظالموں، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارے الزامات، تمہارا جیل میں ڈال کر مجھے سڑانا، مجھ پر گولیاں چلانا، تم مجھے میرے پیروں کو ڈگمگا نہیں سکو گے، تم میرے ایمان کا امتحان نہیں لے سکتے، کیونکہ میں وہ ہوں جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کرتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اللہ پر بھروسہ کرو، مودی سے مت ڈرو، کانگریس سے مت ڈرو، آپ سے مت ڈرو، اپنے آپ پر اعتماد کرو، اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرو، اپنے دل میں ایک ارادہ پیدا کرو کہ ہاں میں نہیں جاؤں گا، میں لڑوں گا اپنے حق کے لیے۔ ہندوستان میرا وطن ہے، یہ جمہوری وطن ہے، اس ملک کی بنیاد مذہب کے نام پر نہیں کی گئی، کانسٹیٹیوشن آف رول آف لا رہے گا۔ تم نہیں ڈرو گے، تم پیچھے نہیں ہٹو گے، تم آگے بڑھو گے، اپنے حق کو حاصل کرو گے۔ تمہارا جو کچھ حق جو ناانصافی اب تک ہم سے کی گئی، ہم اس ناانصافی کے دور کا خاتمہ کرو گے۔ بتاؤ نوجوانوں، کیا تم تیار ہو انصاف کے رائے کے لیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہرگز مت ڈرو، اور یاد رکھو مصیبتیں آزمائشوں سے سب کو گزرنا پڑتا، مصیبتوں آزمائشوں سے سب کو گزرنا پڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں،
والد نبی ہے، دادا نبی ہے، مگر 11 سال جیل میں رہنا پڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو شعب بن ابی طالب میں 3 سال تک رحمت اللہ علیہ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک۔ اے بھائی شروع ہو گئے۔ شعب بن ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کی قربانیوں کو دیکھا۔ آج تم کے گاؤں رکشکوں کے ظلم کو یا پھر یہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی باتوں کو سن کر اپنے دل میں خوف کو پیدا ہونے مت دو۔ امید کو قائم رکھو، امید کو قائم رکھو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔